بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد کچھ دن ہی گزرے تھے کہ مجھے پتا چلا کہ میری بہو حاملہ ہے۔ اس کی شادی کو ابھی 1 ماہ ہی بمشکل پورا ہوا تھا۔ اس خبر پر مجھے خوشی تو ہوئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بہو کا چال چلن برا لگنے لگا تھا۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ اس کا کردار میرے نزدیک ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ہر وقت مجھ سے گھبراتی رہتی تھی۔ جب بھی میں اس سے کوئی سوال کرتی تو وہ گھبرا کر اپنے کمرے میں بھاگ جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرا اس پر شک بڑھنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اس کے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی آگے سے گھبرا گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اسے اس معاملے سے دور رکھیں۔ مجھے اس کے انداز پر بہت حیرانی ہوئی کہ اس کا شوہر ہوتے ہوئے بھی اس سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ ایک رات کسی کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میری ہی بیٹی میری بہو سے میرے 2 بچے تھے، ایک بڑا بیٹا اور اس سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ان دونوں کی بدولت ہی میرا خاندان مکمل تھا۔ میرا شوہر ایک دھیمے مزاج کا انسان تھا، جس کے ساتھ میری کافی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ مگر میرے شوہر کا دھیما مزاج یہاں میرے لیے اچھا تھا، وہیں اس کے اس مزاج نے میری زندگی کے کئی سال بہت سی مشکلات اور دکھ کی نظر کیے تھے۔ میرا شوہر شادی کے بعد کبھی بھی میرے لیے میرے حق میں کھڑا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی طرف سے تو مجھے ایک ایسا دھوکہ ملا تھا کہ میں آج تک اس پر اعتبار نہیں کر سکی تھی۔ میں نے اپنی سسرال میں بہت کٹھن وقت گزارا تھا۔ میرے سسرال میں میرے دیور اور جیٹھ وغیرہ سبھی اکٹھے ہی رہتے تھے۔ سبھی شادی شدہ تھے۔ 2 نندیں تھیں جو ابھی کنواری تھی۔ جب شادی ہوئی تو کچھ دن سکون کے گزرے، لیکن اس کے بعد جلد ہی سب کا رویہ میرے ساتھ بدلتا چلا گیا اور سب نے ہی مجھے ایک قسم کا تختہ مشق بنا لیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میرا یتیم ہونا تھا۔ میں اپنے ماموں مامی کے گھر سے رخصت ہو کر آئی تھی اور پھر رخصت ہونے کے بعد انہوں نے میری کوئی خیر خبر لینا ضروری نہیں سمجھا تھا، جس کی وجہ سے میرے سسرال والوں کو جیسے شہ مل گئی تھی۔ اس سب حالات کے ہوتے مجھے اپنے شوہر سے امید تھی کہ شاید وہی اس دنیا میں میرا اپنا بن جائے، جو سب کے سامنے میرے حق کے لیے بول سکے۔ لیکن میرے شوہر نے کچھ دنوں میں ہی میری سب امیدیں توڑ دی تھی۔ وہ بس ہر وقت اپنے چہرے پر خاموشی سجائے رکھتا تھا، مگر بس یہ شکر تھا کہ اس کے گھر والے جب اسے میرے خلاف بھڑکاتے تھے تو وہ تب مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ یعنی اگر میرے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں بولتا تھا تو اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجھے بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ مجھے اپنی غلطی اور اپنا قصور سمجھ نہیں آتا تھا، اور نہ ہی اپنے شوہر کی بہت زیادہ سنجیدگی کی وجہ سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن بہت جلد مجھے اس سب کے پیچھے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ میری ساس نے میرے شوہر کی شادی زبردستی مجھ سے کی تھی، کیونکہ میرا شوہر کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن میری ساس پسند نہیں تھے، اسی لیے اپنے بیٹے کو اپنی ممتا کا واسطہ دے کر اس کی مجھ سے شادی کرواتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر مجھے اپنی بیوی تو مان گیا تھا، لیکن شاید اپنی پسند کردہ لڑکی کو بھول نہیں سکا تھا۔ یہ بات مجھے میری ایک جٹھانی نے کافی مرچ مسالہ لگا کر بتائی تھی، تاکہ میں ان کے سامنے مزید دب کر رہوں، اور مجھے ان کے سامنے سر جھکا کر ہی رہنا چاہیے، کیونکہ میں اپنے شوہر کی من پسند بیوی نہیں تھی، اور میں قدرت کی اس ستم ظریفی سے بس چپ کر کے سمجھوتا کر گئی تھی۔ اس کے بعد تو میں نے کچھ اچھے کی امید ہی چھوڑ دی تھی، اور خود کو اپنی سسرال میں سب سے کمتر جانتے ہوئے سارے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ شادی کے 2-3 سال اسی طرح گزر گئے، لیکن مجھے ماں بننے کی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ لیکن مجھے لگتا تھا شاید میں اس خوشی سے بھی محروم ہی رہ جاؤں، پر شاید اب میرا اچھا وقت شروع ہونے والا تھا، اور میرے صبر کا میٹھا پھل اب مجھے بہت جلد ملنے والا تھا، جس کی میری زندگی کی باقی تمام مشکلات بھی ختم ہو جانی تھی۔ جب مجھے کافی عرصے بعد ماں بننے کی خوشخبری ملی تو گھر میں کوئی خاص خوش نہیں ہوا تھا۔ مجھے اسی بات کی توقع تھی، اس لیے میں زیادہ حیران نہیں ہوئی، لیکن اس خوشی کی خبر پر مجھے اپنے شوہر کی طرف سے کافی حیران کن تاثرات دیکھنے کو ملے تھے۔ وہ اپنے باپ بننے کا سن کر بہت زیادہ خوش تھا، اور اس کی خوشی پر میرے دل میں طمانینت بھرنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میری زندگی کے اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ میرے ساتھ میرے شوہر کا جیسا بھی رویہ رہا تھا، میں اس کے ساتھ سمجھوتا کر چکی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت اچھا باپ ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے سب کی مخالفت مول لیتے الگ گھر لے لیا تھا، اور پھر زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے گھر کا مان حاصل ہوا، اور میرے شوہر نے مجھے اس گھر میں کھل کر حکمرانی کی اجازت دے دی تھی۔
شاید وہ ماضی میں کی گئی اپنی غلطیوں کا ازالہ چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی کسی معاملے میں کی زندگی گزارنے لگی۔ بیٹے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹی سے نواز دیا، جس سے میری فیملی مکمل ہو گئی، اور پھر میری زندگی اپنے بچوں کے ارد گرد ہی گزرنے لگی تھی۔ وقت گزرتے بچے جوان ہوتے چلے گئے۔ اس دوران میرا اپنے سسرال والوں سے بہت کم رابطہ رہا تھا، بس کسی خاص موقع پر ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ میرا بیٹا جوان ہوا تو میرے دل میں اس کی شادی کے ارمان جاگنے لگے۔ دل میں اپنی آگے کی زندگی کو سوچتے میں نے بہت سے خواب سجا رکھے تھے، اور اپنی بہو کے ساتھ ایسے تعلقات بنا کر رکھنے کا سوچ رکھا تھا جس کی لوگ یقیناً مثالیں دیتے، مگر دل ہی دل میں ڈرتی بھی تھی کہیں بہو بہت زیادہ تیز ترار نہ نکل آئے اور میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہی نہ کر دے۔ میری ساس اب تک مجھے قصوروار سمجھتی تھی کہ میں نے اس کا بیٹا اس سے جدا کر دیا تھا، جبکہ گھر سے الگ ہونے کا فیصلہ سراسر میرے شوہر کا تھا۔ وقت گزرتے میں نے دیکھا کہ میرے ساس کے تیور اب میرے ساتھ ایسے ہوتے جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب تم بہو لاؤ گی تو تب تمہیں پتہ چلے گا جب تمہارا بیٹا تمہارا نہیں رہے گا۔ اسی لیے وقت کے ساتھ دل میں اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی کے ساتھ ڈھیروں خدشات بھی جنم لینے لگے تھے۔ پھر جب میں نے اپنے بیٹے سے اس کی مرضی پوچھی کہ میں اب اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں تو کیا وہ راضی ہے، تو آگے سے میرا یہ سوال سنتے مجھے میرا بیٹا کچھ پریشان لگا تھا، مگر جلد ہی وہ اپنے پریشانی والے تاثرات چھپاتا مجھے رضامندی دے گیا کہ میں جیسے چاہوں کروں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو میں اپنے بیٹے کی فرما برداری پر خوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جلد ہی میں نے اپنی پسند کو مد نظر رکھتے ایک اچھی لڑکی کی تلاش شروع کر دی تھی۔ میری بیٹی بھی اس سلسلے میں میری بہت مدد کر رہی تھی۔ دل میں بہت سے وہمات تھے، اسی لیے کئی لڑکیوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی میں رد کرتی جا رہی تھی۔ جانتی تھی میرا یہ عمل صحیح نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کو جوڑے رکھنے کے لیے یہ کرنا میری مجبوری بن گیا تھا۔ دل کسی لڑکی کو اپنی بہو کے طور پر مان ہی نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف اپنے بیٹے کی دن بدن بڑھتی خاموشی بھی پریشان کر رہی تھی۔ تو ایک دن میری بیٹی نے اپنے بھائی کی پریشانی کی وجہ مجھے بتا ہی دی کہ میرا بیٹا کسی کو پسند کرتا ہے اور اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے دل میں دکھ تو ہوا کہ میں بیٹے کی پریشانی کی وجہ نہیں جان سکی، اور کہیں اس بات پر دل میں دھڑکا بھی لگ گیا کہ بیٹا اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کے بعد بدل ہی نہ جائے۔ یعنی مجھے ہر طرف سے یہی اندیشے لاحق رہنے لگے تھے۔ میں جانتی تھی اگر اپنے بیٹے کو اس کی پسند کردہ لڑکی سے شادی کرنے سے منع کر دوں گی تو وہ بلا انکار کیے مان جائے گا، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا انجام بھی اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر کا شادی کے بعد اپنے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک بھی نہیں بھولی تھی۔ وجہ بھی یہی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اس کی زبردستی شادی مجھ سے کر دی گئی تھی۔ اب اگر بیٹے کے ساتھ یہ کرتی تو بیٹے کے ساتھ ساتھ آنے والی لڑکی پر بھی ظلم ہوتا، جبکہ اب مجھے اپنے ماضی کو نہیں دہرانا تھا بلکہ اپنے خاندان میں ایک نئی مثال قائم کرنی تھی۔ میں اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ بیٹے کی پسند کردہ لڑکی کے گھر گئی تو وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ میری بیٹی کو بھی وہ پسند آ گئی تو ہم خوشی خوشی گھر واپس آ گئے، لیکن گھر آتے ساتھ ہی میرے شوہر نے اکیلے میں میرے بیٹے کو کمرے میں بلایا اور کافی دیر نہ جانے وہ کیا بات کرتے رہے۔ جب میرا بیٹا کمرے سے باہر آیا تو وہ مجھے کافی رنجیدہ لگا تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ آگے سے ٹال گیا تھا۔ دونوں طرف سے رشتہ طے ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی اور سبھی اس شادی پر بہت خوش تھے۔ میں نے اپنی ساس کو شادی سے پہلے ہی گھر میں بلا لیا تھا اور بڑے فخر سے میں نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی جس پر آگے سے وہ اپنا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ میں تمام رسم و رواج نبھاتے اپنی بہو کو رخصت کروا کر گھر لے آئی تھی، اور اس کے بعد میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اپنی بہو کو میرے گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ خود کو اس گھر میں محفوظ تصور کرے، لیکن اس کے باوجود مجھے اس کے چہرے پر وہ اطمینان دیکھنے کو نہ ملتا جو میں نے سوچ رکھا تھا، کیونکہ میرے خیال میں تو اسے بہت خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کی میرے بیٹے کے ساتھ پسند کی شادی تھی۔ میرے بیٹے کی شادی کے 1 ماہ بعد ہی مجھے دادی بننے کی خوشخبری مل گئی تھی، اور اس خبر پر تو میں جیسے پھر سے جوان ہو گئی تھی اور پہلے سے بھی بڑھ کر اپنی بہو کا خیال رکھنے لگی تھی۔ میں جو شادی کے 1 ماہ بعد ہی جیسے اپنی بہو کی طرف سے مطمئن ہونے لگی تھی، لیکن شاید میں بہت جلد بازی سے کام لے گئی تھی۔
کیونکہ جلد ہی میرے سامنے میری بہو کے کچھ ایسے عمل آنے لگے تھے جو مجھے کسی بھی حوالے سے ٹھیک نہیں لگے تھے۔ تھوڑا وقت گزرا تو مجھے اپنی بہو چال چلن سے بھی ٹھیک نہیں لگی تھی۔ اس کا کردار میرے نزدیک مشکوک ہونے لگا تھا، لیکن گھر میں بنے سکون کو میں بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ کر کے بس اپنی بہو پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ مجھے بہت زیادہ پریشان لگنے لگی تھی۔ ہر وقت وہ گھبراہٹ کا شکار رہتی۔ میں اس سے کوئی سوال پوچھتی تو وہ گھبرا کر اپنے کمرے میں بھاگ جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرا اس پر شک بڑھنے لگا تھا۔ دوسری طرف اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے پریشانی بھی ہونے لگتی تھی کہ کہیں اس کے بچے کو ہی کچھ نہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ اپنی بہو کی مشکوک حرکتیں میری سمجھ سے باہر ہونے لگی اور میرا شک اس پر پکا ہونے لگا، تو میں نے سوچا کہ کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے مجھے اپنے بیٹے سے بات کر لینی چاہیے۔ دل میں یہ بھی تھا کہ کہیں میرا بیٹا میری اس بات سے مجھ سے متنفر ہی نہ ہو جائے یا پھر اپنی بیوی پر زیادہ سختی نہ کرنے لگ جائے۔ دونوں صورتیں ہی میرے لیے ناقابل قبول تھیں، لیکن دل کو بات کیے بغیر چین بھی نہیں تھا، کیونکہ منفی خیالات میرے دماغ میں گھر کرتے جا رہے تھے۔ اس لیے بات کرنے میں ہی بہتری لگی کہ شاید میں جو سوچ رہی ہوں یا پھر دیکھ رہی ہوں وہ میرا دھوکہ ہو اور اس سب کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو جسے جان کر میں مطمئن ہو جاتی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے بیٹے سے اس بارے میں بھی بات کر ہی لی، لیکن آگے سے میری پریشانی دور کرنے کی بجائے وہ مزید بڑھا گیا، کیونکہ وہ بھی میری بات سنتے ہی کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ میں اسے اس معاملے سے دور رکھوں، اور یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا، جس پر مجھے بہت حیرانگی کے ساتھ بہت زیادہ پریشانی بھی ہوئی کہ یہ کیسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ بے شک محبت کرتا ہے، مگر اتنی بھی کیا اندھی محبت کہ بیوی کی غلط حرکتوں پر بھی نہ ٹوک سکے۔ میری بہو کچھ عرصے تو گھر میں ٹک کر رہی تھی، لیکن پھر میری بیٹی کے کالج جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ بھی گھر سے چلی جایا کرتی تھی۔ کبھی وہ مجھے بتا کر جی اور کبھی بتانا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ گھر میں ہوتی بھی تو زیادہ تر فون پر ہی مصروف رہتی تھی یا پھر گھر کی چھت پر چلی جایا کرتی تھی، اور اب تو میں نے اکثر اسے رات کو بھی دبے پاؤں چھت کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ لیکن میں نے اپنے دماغ کو منفی سوچنے کی بجائے مثبت سوچ کی طرف راغب کیا کہ اس کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، شاید اسی لیے کھلی ہوا کے لیے چھت پر جاتی ہوگی۔ میں نے ایک دن اپنی بیٹی سے اس کی بھابھی کے بارے میں رائے جاننا چاہی، تو وہ بھی اپنی بھابھی کی دیوانی نکلی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی کی پسند بہت اچھی ہے، ہم لوگ چاہ کر بھی ایسی لڑکی نہیں ڈھونڈ پاتے۔ اس کی باتیں سنتے میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری کہ اب اگر میں اس کے سامنے اس کے بھابھی کی کوئی برائی کروں گی تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گی، بلکہ الٹا مجھے ہی برا سمجھے گی کہ میں اپنی بہو کی ہر ایک حرکت کو ساس کی نظر سے دیکھ رہی ہوں۔ گھر میں کسی قسم کا جھگڑا میں نہیں چاہتی تھی، اسی لیے کوشش میں تھی کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ کسی اور کو بھی سمجھ آئے اور اس سب کا کوئی حل نکل سکے۔ اگر بہو غلطی پر ہے تو اسے پیار سے سمجھایا جائے تاکہ وہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ کرے، لیکن بیٹا اور بیٹی سے تو اب مجھے کوئی توقع ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ ان سے میں بات کر کے دیکھ چکی تھی۔ اب ایک میرا شوہر ہی رہ گیا تھا تو میں نے اس سے ذکر کرنے کا سوچا، حالانکہ جانتی بھی تھی کہ بہو اس کی چہیتی ہے، وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے شوہر کے سامنے اپنے بہو سے متعلق ساری بات رکھی تو وہ آگے سے ہنسنے لگا، جس پر مجھے حیرانگی ہوئی۔ مجھے حیران ہوتے دیکھ کر میرا شوہر بولا کہ یہ سب میرا وہم ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، اور میں چونکہ ایک ساس بن چکی ہوں تو نہ چاہتے ہوئے بھی بہو کے ہر عمل اور ہر بات کو غلط گردان رہی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا، میں جو ایک اچھی ساس اور ایک پرسکون گھرانے کا خواب دیکھتی تھی، اب اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے خود پر قابو رکھنا پڑے گا۔ نہیں تو میرے شوہر کو میری باتوں سے لگنے لگا تھا کہ اب ہمارے گھر میں بھی یقیناً ساس بہو کا لڑائی جھگڑا دیکھنے کو ملنے والا تھا۔ میرا شوہر اپنی باتوں سے ہنستے ہوئے میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ صرف اس کا مذاق ہی تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس پر بھی غصہ آیا اور خود پر بھی، کہ مجھے ہی اب لازمی خود پر کنٹرول رکھنا پڑے گا، نہیں تو میں یہ سب سوچتے ایک دن پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے جب سب کو اپنی اپنی جگہ خوش اور مطمئن دیکھا تو میں نے خود کو بھی اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے ہر بات سے لاپرواہ ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں سب کے رویوں کو جانچتے بہت ڈر گئی تھی کہ اپنے شوہر اور بچوں کے دل و دماغ میں نے اپنا جو اچھا تاثر بنا رکھا تھا کہیں وہ اب ٹوٹ نہ جائے۔
इसी लिए चुप में ही भलाई समझी थी कि वक्त गुजरते मैं अपनी सोच की वजह से अकेली ही न रह जाऊं। अगर मेरी चुप की वजह से घर में सुकून और इत्मीनान बरकरार था, तो मुझे अपनी ये चुप बहुत भली थी। और जब मेरा बेटा ही खुश था अपनी बीवी के होती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बेशक मैं खामोश हो जाती, लेकिन कुछ ऐसा था जो बहुत जल्द मेरे सामने आने वाला था, जिससे घर का सुकून दरहम बरहम होना ही था। मैंने बस अब जो मेरा फर्ज था उसे पूरा करने की कोशिश की थी। मैं अपनी बहू का ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, ताकि मेरे होने वाले पोता या पोती को कुछ ना हो, क्योंकि मैंने इस मामले में भी बहू की बहुत ज्यादा लापरवाही देखी थी। उसका तो हर वक्त का बौखलाना और मुझसे घबराना ही खत्म नहीं होता था। जब से मेरे बेटे की शादी हुई थी तो ज्यादातर मेरी बहू और बेटा ही उसके मैके जाते थे। मेरी बहू के घर वाले बहुत कम हमारे पास आए थे, जिसकी मुझे यही वजह लगी थी कि वो बहुत ज्यादा रख रखाव वाले हैं, तो शायद इसीलिए बेटी की ससुराल में ज्यादा आना पसंद नहीं करते। मेरी बहू के मेके वाले तो आते नहीं थे, इसलिए मेरी बहू को हर दूसरे दिन वहां जाने की बहुत गंदी आदत पड़ गई थी, और मैं ये नागवार महसूस करने के बावजूद कुछ आती थी। मैंने खुद को अपनी बहू की हरकतों से बिल्कुल बेनियाज कर लिया था, जिससे मेरे दिलो दिमाग पुरसुकून होने लगे थे। लेकिन एक रात मुझे चाह कर भी नींद नहीं आ पा रही थी। जब करवट पर करवट बदलते मैं थकने लगी तो उठ बैठी थी। उसी दौरान मुझे कमरे से बाहर कुछ हलचल सी महसूस होने लगी थी, जैसे बाहर कोई है। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। तो उस वक्त किसी की बाहर मौजूदगी मुझे हैरान कर गई थी। इसीलिए मैं अपने बिस्तर से उठती बाहर की जानिब बढ़ गई। लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकली, ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी बेटी मेरी बहू से कुछ कह रही थी, जिसे सुनते मेरी बहू मुसलसल इनकार में सर हिला रही थी। मैं अचंभे का शिकार होती उनकी तरफ गई, तो मुझे देखते ही हस्बे हाल मेरी बहू का रंग फक हुआ था, जबकि मेरी बेटी के चेहरे पर भी परेशानी के तासुरात झलके थे। मैंने उनकी इस वक्त यहाँ मौजूदगी की वजह पूछी, तो दोनों ही पानी पीने का बहाना करती जल्दी से वहां से चली गई थी। पानी पीने का बहाना करती जल्दी से वहां से चली गई थी, जबकि मैं वहीं खड़ी उनकी फुर्तियां देखती रह गई थी। मुझे उन दोनों के दरमियान किसी बात को लेकर खिचड़ी पकती महसूस होने लगी थी। मेरा दिमाग मुझे किसी बड़ी बात का अलार्म देने लगा था। कुछ था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। इसलिए मैंने उस रात खड़े खड़े फैसला किया था कि मेरे दिमाग में जो बहुत सी उलझनें बनने लगी हैं, उनको मुझे सुलझा लेना चाहिए, इससे पहले कि मैं किसी नुकसान से दो चार हो जाऊं। मैं अपने कमरे में जाती खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट गई थी, मगर उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। तबीयत में बहुत बेचैनी छाई हुई थी। उस रात के बाद सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक ही हो रहा था। जब सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे, तो मैंने एक नज़र सबकी तरफ देखा और फिर अपनी बात का आगाज किया, तो सभी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। लेकिन जैसे ही मेरी बात की समझ मेरे बेटे और शौहर को आने लगी, वो जल्दी से मेरे रोकने के बावजूद नाश्ते की टेबल के पास से उठ गए थे, क्योंकि अचानक से उनको याद आ गया था कि उन्हें अपने काम पर जल्दी पहुंचना है, और मैं बस गुस्से से उनको देख कर रह गई थी। उन दोनों को तो मैंने जाने दिया था, लेकिन अपनी बेटी और बहू के दरमियान रात को जो मैंने अजीब बर्ताव देखा था, उनकी वजह मैं सामने बैठी बहू और बेटी से पूछ सकती थी। इसलिए मैंने अब अपना मुकम्मल रुख उनकी तरफ कर लिया था, जिस पर वो दोनों परेशानी से एक दूसरे को देखने लगी। मैंने रोबदार आवाज में उनसे रात का माजरा जानना चाहा था, जिस पर पहले तो दोनों खामोश ही रही थी, लेकिन फिर मेरी बहू अपना चेहरा झुकाए बोलने लगी थी, और जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी, मेरी बेयकीनी भरी नजरें अपनी बेटी पर मरकूज होने लगी थी, जिन्हें महसूस करते मेरी बेटी मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मेरी बेटी ने दरमियान में कुछ बोलना चाहा था, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे वहीं चुप करवा दिया था। मैं उस वक्त इतनी गमगीन हुई थी कि मैं कुछ और ही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अभी एक और सच ऐसा रह गया है जो सिवाय मेरे सबको मालूम है। मैं जो अब तक अपनी बहू को बुरा समझती आ रही थी, जबकि आखिर में बुरी मेरी ही बेटी निकली थी। मेरी बेटी मेरे बड़े जेठ के बेटे को पसंद करती थी, जबकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ किया था। वो लोग तो अब भी मुझसे ताल्लुकात रखना ज़रूरी नहीं समझते थे, और मेरी बेटी हमेशा के लिए उनके घर जाने के ख्वाब देख रही थी। और मुझे जो लगता था कि मेरे बच्चे मेरे माजी के दुख दर्द को समझते हैं, वो सब मेरी भूल थी।
میری بیٹی اور جیٹھ کا بیٹا دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور آپس میں ملنے کے لیے وہ دونوں میری بہو کا استعمال کر رہے تھے تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو، اور اگر وہ پکڑے بھی جاتے تو یقیناً وہ میری بہو کو آگے کر کے پھنسا دیتے۔ میں خود سے اب اپنی بہو سے بہت شرمندہ تھی، جو یقیناً میری بیٹی کے عمل کی وجہ سے، پکڑے جانے کے خوف کی وجہ سے مجھ سے گھبرا رہتی تھی۔ مگر اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کے مستقبل کو لے کر بھی فکر مند ہونے لگی تھی کہ اگر وہ اپنی پسند کو اولیت دیتی رہی تو اس کا اپنی سسرال میں کیسے گزارا ہوگا، کیونکہ میں سب کی اصلیت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ لوگ یقیناً اسے میری بیٹی ہونے کی سزا دیتے رہتے۔ دل میں اس بات کا دکھ بھی تھا کہ میری بیٹی مجھ سے چوری چھپے ایک لڑکے سے ملتی رہی ہے۔ شاید میری تربیت میں کمی رہ گئی تھی جو وہ مجھے کچھ بتا نہیں سکی تھی اور ہم سب کی عزتوں کو نیلام کرنے کے چکروں میں تھی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب میری بیٹی کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے دیکھتے ہی غصے سے رخ موڑ لیا، جسے نظر انداز کرتے میری بیٹی آتے ہی زور زور سے بولنے لگی تھی، جس میں وہ اپنی صفائیاں ہی دے رہی تھی، اور اس نے اپنی صفائی دیتے میری بہو کو برا ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا انکشاف کیا تھا کہ میں جو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی، ایک دم سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے جو کہا چلی، جس کی بدولت میری بہو، میرا بیٹا اور حتیٰ کہ میرا شوہر بھی وہ حقیقت میرے سامنے کھولنے سے ڈرتے تھے جو مجھے آج پتہ چلی تھی۔ حیرت در حیرت تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے جو لگتا تھا کہ میرا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ ہے، یہاں کوئی کسی سے کچھ نہیں چھپاتا، سب ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، اور مجھے شاید اسی بات پر خود پر غرور ہونے لگا تھا جو آج چکنا چور ہو چکا تھا۔ میری بہو اسی عورت کی بیٹی تھی جس عورت سے میرے شوہر نے جوانی میں محبت کی تھی، اور یہ بات میرے علاوہ اس گھر میں میرے دونوں بچوں کو معلوم تھی، اور ایک صرف میرے اس رشتے سے انکار کر دینے کے خوف سے کسی نے نہیں بتائی تھی۔ اور اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میری بیٹی اب تک میری بہو کو اسی بات کو لے کر بلیک میل کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس بات کو جان کر میرا رد عمل شدید ہونے والا ہے۔ اسی لیے میری بہو میری نفرت سے بچنے کے لیے میری بیٹی کی ہر بات مانتی چلی گئی تھی۔ سب جانتے میں ایک دم سے ساکت سی ہو گئی، مگر پھر خود کو ہوش دلاتے میں نے اپنی بیٹی کو اپنے کمرے سے باہر نکالا تھا، اور اب کی بار کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ رات تک سب وقفے وقفے سے آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگے تھے، لیکن میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے دماغ میں یہ سب جانتے بہت سی باتیں گردش کرنے لگی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب سب کے سامنے کس طرح پیش آؤں۔ بالکل اس طرح مجھے رد عمل دینا چاہیے جس طرح کا میرے بچے مجھ سے توقع رکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کی مجھ سے چھپائی باتیں جانتے ان کو برا بھلا کہوں، ان سے ناراض ہو جاؤں، یا پھر ان کی توقع کے برخلاف خود کو ان کے سامنے اچھا بنا کر پیش آؤں، جو کہ میرے لیے فی الحال ایک مشکل امر تھا، کیونکہ واقعی میں مجھے یہ سب جانتے دھچکا لگا تھا۔ لیکن وہ سارا دن اور پوری رات میں نے بھوکے پیاسے رہ کر بہت سوچا تھا کہ مجھے کس بات پر عمل کرنا ہے، اور کس عمل کو اختیار کرتے میری مستقبل کی زندگی کیسی ہونے والی ہے۔ اور پھر ایک فیصلہ کرتے میں وضو کرتی اللہ کے سامنے حاضر ہو گئی اور خود کو پرسکون کرنے لگی اور بہتر فیصلہ کرنے کی ہمت مانگنے لگی۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے نکلی تو سب کے چہرے پریشانی سے نڈھال تھے، جس سے سب کی مجھ سے محبت ظاہر ہوتی تھی، اور مجھے اس بات پر کوئی شبہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کسی کو مزید کشمکش میں ڈالنا بہتر نہیں سمجھا اور پہلے کی طرح سب سے بولتی ناشتے کے لیے اپنی کرسی پر آ بیٹھی تھی، جس سے سب کے چہروں پر حیرانگی بھی چھائی تھی۔ میں نے اپنی بہو کو بھی پہلے ہی کی طرح نرمی سے بولتے صحیح سے کھانا کھانے کو بولا۔ پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے کزن سے کہہ دے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کر اس کا ہاتھ مانگے، تو سب کے ہی چہرے خوشی سے کھل پڑے تھے۔ میرے بچے میری طرف ممنون نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور ان کے دلوں میں میرے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی، اور اپنے شوہر کی نظروں میں بھی میں نے اپنی عزت برقرار رکھی تھی۔ سب کو میری اعلیٰ ظرفی پسند آئی تھی، سب خوش تھے، لیکن مجھے اس سب کے لیے خود پر بہت ضبط کرنا پڑا تھا، کیونکہ اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ مجھے اپنے گھر کا سکون اور سب کی نظروں میں بنا اپنا اچھائی کا روپ خراب نہیں کرنا تھا،
और मुझ अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।